بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ آج انشاءاللہ الرحمن 15ویں پارے کا خلاصہ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 15ویں پارے کا آغاز سورۃ الاسراء یعنی سورۃ بنی اسرائیل سے ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے، انہوں نے سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ کہف اور سورۃ مریم کے متعلق فرمایا، انہن من العتاق الاول وہن من تلادی۔ صحیح بخاری 4708 نمبر روایت ہے کہ یہ پہلی قدیم صورتوں میں سے ہے اور یہ میرے قدیم مال میں سے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات سوتے وقت سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ زمر پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ مسند احمد میں اور جامع ترمذی وغیرہ میں حدیث موجود ہے۔ بہرحال یہ مکی صورت ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے یہ کلمات کہے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اس صورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کو ہر ایسی چیز سے پاک قرار دینے سے کی ہے جو اس کے جلال کے لائق نہیں ہے۔ تو یہاں واقعہ اسراء کا ذکر ہے۔ دو واقعات ہیں، ایک ہے اسراء اور دوسرا معراج۔ اسراء کا یہاں ذکر ہے اور معراج کا ذکر اصل جو ہے وہ سورۃ النجم 27ویں پارے کے اندر ہے، اور اس کی تفصیل صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث میں موجود ہے۔ بہرحال یہ اشارہ دیا کہ وہ ذات بہت ہی پاک ہے کہ جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں حرمت والی مسجد یعنی مسجد حرام سے بہت دور کی مسجد یعنی مسجد اقصی لے کے چلی گئی، وہ ذات بہت ہی پاک ہے۔ سبحان لفظ بتاتا ہے کہ یہ چیز پاکیزگی اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ عام طور پہ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن جس رب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کر سکتا ہے، وہ تو ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے، تو مراد یہ ہوا کہ ہم اپنی عقل کے مطابق نہ سوچیں بلکہ اللہ رب العالمین کی قدرت کے مطابق سوچیں کہ اللہ رب العالمین یہ سارا کچھ کر سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے واقعہ معراج کا انکار کیا اور کہا عقل نہیں مانتی، کیسے بشر ہو کے آسمان پہ جا سکتا ہے، کیسے یہ سارا سفر طے ہو سکتا ہے۔ یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ رات کے ایک حصے میں اللہ رب العالمین مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا۔ اب ویسے اگر غور کیا جائے مکہ سے شام تک کا 40 راتوں کا فاصلہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے وہ 40 راتوں کا فاصلہ رات کے ایک حصے میں طے کروا دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین اس چیز پہ قدرت رکھتے ہیں۔ تو وہاں اللہ رب العالمین نے مختلف چیزیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں۔ تو جو سلف صالحین ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ واقعہ بیداری میں روح اور جسم سمیت پیش آیا تھا۔
جیسا کہ سبحان کا لفظ بتاتا ہے، اور بعبدہ یعنی عبد کو اللہ تعالیٰ لے گیا۔ مراد عبد جسم اور روح دونوں پہ بولا جاتا ہے، اس لیے اکیلی روح کا جانا، جسم کا نہ جانا، یہ نظریہ رکھنا درست نہیں ہے۔ تو وہاں اللہ رب العالمین نے کئی چیزیں دکھائیں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مختلف چیزیں بطور نشانیاں رکھیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے مکان کی چھت کا کھلا جانا، جبریل علیہ السلام کا آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے دل کو زمزم سے دھو کر ایمان اور حکمت سے بھر کر پھر ملا دینا، براق کی سواری جس کا قدم حد نکاح پر پڑتا تھا، مہینوں کا سفر لمحوں میں طے ہونا، بیت المقدس میں دودھ اور شراب کا پیش کیا جانا، آپ کا دودھ کو پسند فرمانا، انبیاء علیہم السلام کی ملاقات اور امامت وغیرہ۔ پھر سفر معراج کی بے شمار نشانیاں ان کے علاوہ ہیں، جن کے متعلق سورۃ النجم آیہ نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے یہ ایک واقعہ ذکر کیا۔ دوسری چیز یہ کہ بنی اسرائیل پہ اللہ رب العالمین نے جو اپنے انعامات کیے تھے ان کا ذکر کیا، اور ساتھ یہ بتایا کہ تمہاری تاریخ کا عروج اور زوال ہوگا، عروج بھی ہوگا پھر زوال بھی ہوگا، اور یہ 2 مرتبہ ہوگا۔ پہلی مرتبہ وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے مغلوب کر دیے جائیں گے، پھر ان کو موقع دیا جائے گا، پھر اللہ رب العالمین مال اور بیٹوں کے ساتھ ان کی مدد کرے گا، ان کی نفری کو بڑھا دے گا، لیکن ساتھ پھر یہی مشروط کیا جائے گا کہ اگر تم اچھائیاں کرو گے تو تمہارے نفسوں کے لیے ہی اس کا فائدہ ہے۔ تو بہرحال اس رکوع کے اندر مختلف 2 واقعات، 2 چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کی، اور 2 طرح سے مغلوب ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کے اندر کیا واقعات ہیں، اس کی تفصیل اسرائیلی روایات میں اور بعض مفسرین نے اپنی کتابوں میں بھی ذکر کی ہیں، لیکن درست بات یہی ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر کسی صریح نص کے ساتھ اس طرح کی بات نہیں کہی گئی، اس لیے تفصیل میں جائے بغیر ہم اس چیز پہ ایمان رکھیں کہ ایسے ہوتا رہا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر اس قرآن کے بارے میں بتایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، اور یہ قرآن مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے، اور جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے اس کے لیے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہ بات ذکر فرما دی کہ انسان اپنے بارے میں شر مانگتا ہے، جیسے خیر کی دعا کرنی چاہیے ایسے ہی اپنے بارے میں شر کی دعا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مثلا جیسے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کہتا ہے اللہ کر کے میرا نقصان ہو جائے، میرا بیٹا مر جائے، میرا فلاں نقصان ہو جائے، اس طرح کی جو بد دعائیں ہیں، کہا ایسی دعائیں کرتا ہے جلد بازی میں آ کے، حالانکہ ایک ایمان والے کو ایسا نہیں چاہیے۔ عموماً ایسا انداز کفار کا ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کا انداز یہ بیان فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے دونوں ہی معاملے خیر کے ہیں، اگر آسانیوں میں ہے پھر بھی اس کے لیے خیر ہے، کیوں؟ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اور اگر کہیں مشکل آ جائے، کسی پریشانی میں آئے، پھر بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اگر مشکل آتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین پھر بھی اس کے لیے نیکی لکھ دیتے ہیں۔ پھر اس رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ قیامت کا واقعہ اور قیامت کی اس واقعے کی ایک کڑی ذکر فرمائی ہے کہ جب انسان کو اعمال نامہ تھمایا جائے گا اور ساتھ کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لے، آج تیرے حساب کے لیے یہی کافی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر چیز لکھی جا رہی ہے، قیامت والے دن انسان کے سامنے آنے والی ہے، پھر اس کے مطابق انسان کے فیصلے ہوں گے۔ باقی جو آج ہدایت اختیار کرتا ہے اسے فائدہ اپنے لیے ہی ہے، وہ اپنا ہی فائدہ کر رہا ہے، اور جو گمراہ ہو رہا ہے وہ اپنے ہی نقصان کر رہا ہے۔
پھر فرمایا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کوئی رسول نہ بھیج دے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ان کو مزید ڈھیل دے دیتے ہیں، پھر وہ فسق اور فجور اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بغاوتیں مزید کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین ان کی پکڑ کرتا ہے۔ تو ساتھ یہ بات بھی ذکر فرما دی کہ جو دنیا کا متلاشی ہے ہم اس کے لیے دنیا میں اتنا اسے عطا کرتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، لیکن آخر کار ایسے شخص کے لیے جہنم ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا، جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے اس کا مقصود دنیا میں رہتے ہوئے بھی آخرت کا حصول ہے، وہ آخرت بہتر کرنا چاہتا ہے اور ایمان کی حالت میں کوشش بھی کرتا ہے اس کی اصلاح کے لیے اور آخرت کی بہتری کے لیے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فاولئک کان سعیہم مشکورا، ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی، یعنی اللہ رب العالمین ان کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر تیسرے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسلامی احکامات ذکر کیے، سب سے پہلے ذکر کیا کہ تم نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، پھر والدین کے حوالے سے تربیت کی کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، خصوصاً اگر والدین بڑھاپے پہ پہنچیں، دونوں ہوں یا ان میں سے ایک بھی ہو، تو فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اف بھی نہیں کہنا، جھڑکنا نہیں ہے، بلکہ ان سے اچھی طریقے سے بات کرنی ہے، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، رویہ بھی اپنا اچھا رکھنا ہے، نرمی والا رکھنا ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکینوں کو حق ادا کرو، اور جو مسافر ہیں ان پر اپنا مال بھی خرچ کرو، لیکن فضول خرچی میں نہیں پڑنا، کیونکہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ جب خرچ کرنا ہے فضول خرچی تو نہیں کرنی، لیکن کنجوسی بھی نہیں کرنی، ایسا نہیں ہے کہ انسان روک کے رکھ لے ہاتھ کو، خرچ نہ کرے، اور اتنا ہاتھ کھلا یعنی کھلا بھی نہیں چھوڑنا چاہیے کہ انسان بعد میں خود ہی ملامت اٹھانے والا بن جائے۔ باقی رزق کو کشادہ کرنا یا تنگ کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ چوتھے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مزید کچھ چیزیں ذکر فرمائیں۔ ایک بات تو یہ کہ اپنی اولاد کو فاقے کے ڈر سے قتل نہیں کرنا، کیونکہ ہم تمہیں بھی رزق دینے والے ہیں اور ان کے رزق کے بھی ہم ہی مالک ہیں۔ پھر یہ ذکر فرمایا کہ زنا کے تم نے قریب بھی نہیں جانا۔ یہاں یہ نکتہ ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ نے زنا نہیں کرنا، بلکہ کہا ولا تقربوا الزنا، آپ نے زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ مقصود ایسے راستے اختیار نہیں کرنے، ایسے انداز نہیں اختیار کرنے جس کے ساتھ انسان بدکاری کے قریب بھی جا سکتا ہے۔ اسی طرح قتل نفس کی حرمت ذکر فرمائی کہ قتل نہیں آپ کریں گے، اور اسی طرح یتیم کا مال اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ باقی دیگر جگہوں پہ یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اگر آپ ساتھ ملاتے ہیں اور احسان کرتے ہوئے نیکی کا حصول مد نظر رکھتے ہیں تو انشاءاللہ پھر حرج نہیں ہے۔ پھر عہد پورا کرنے کا حکم دیا کہ عہد کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، کیونکہ عہد کے حوالے سے پوچھا جائے گا۔ پھر یہ بھی بات ارشاد فرما دی کہ کوئی چیز آپ ماپتے ہیں یا تولتے ہیں تو پورا دیں، ماپے بھی پورا، اور جب تولنا ہے تو وہ بھی درست پیمانے کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی یہ بات ارشاد فرمائی ولا تقف ما لیس لک بہ علم، ایسی چیز کے پیچھے نہیں پڑنا جس کا آپ کو علم نہیں ہے، یعنی اگر علم نہیں ہے تو بحث نہیں کرنی، ایسے خام خواہ انسان الجھا رہے، یہ انداز بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، کانوں کے بارے میں بھی، آنکھوں کے بارے میں بھی، اور دل کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ پھر یہ بات ذکر فرمائی کہ زمین پہ اکڑ کے نہ چلیں، کیونکہ آپ زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہیں، البتہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک مکروہ اور حرام کام ہے، اس لیے آپ اس کو اختیار نہ کریں۔ پانچویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ چیز ذکر فرمائی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ،
یہ الگ بات ہے کہ تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ پاتے، وگرنہ اللہ رب العالمین کی ہر چیز تسبیح کرنے والی ہے۔ پھر یہ بھی بات ذکر فرمائی، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ اور آپ کے دشمنوں کے درمیان جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ایک پردہ سا کر دیتے ہیں۔ اس کے کئی مفہوم ہیں، ایک تو یہ کہ ہٹ درمی میں زیادہ ہو جاتے ہیں، دوسرا یہ بھی مفہوم ہے کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے ایسا پردہ ہوتا ہے جو آپ کا دشمن آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، قرآن کی وجہ سے وہ ناکام ہو جاتا ہے، یعنی اس کے درمیان ایک رکاوٹ سی آ جاتی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر اپنا ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ میرے پیچھے دشمن لگ گئے، تو میں بھاگتا ہوا جا رہا تھا، ایک یعنی تنگ گلی میں چلا گیا، لیکن دشمن میرے پیچھے پیچھے، آخر کار میں ایک کھلے میدان میں نکلا ہوا۔ اب کھلا میدان تھا، دور دور تک کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، میں ایک طرف آ کے بیٹھ گیا۔ وہ جو دو دشمن تھے وہ میرے پیچھے آ رہے اور کہتے ہیں وہ دیکھو بیٹھا ہوا ہے، وہ آ رہے، میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اور قرطبی کہتے ہیں میں نے سورۃ یاسین کو یعنی اس کی تلاوت شروع کر دی۔ اسی طرح قرآن مجید کے بعض مقامات پڑھنے شروع کر دیے، تو وہ میرے قریب آئے، دیکھنے لگے جی وہ کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا، تو آپس میں بات کرتے ہیں کہ وہ جن تھا کہ جو غائب ہو چکا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ قرطبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں کو یعنی اندھا کر دیا مجھے دیکھنے سے، مطلب ویسے تو وہ دیکھ رہے تھے لیکن مجھے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو یعنی اندھا کر دیا اور اس کے سامنے ایک پردہ سا رکھ دیا کہ مجھے وہ نہیں دیکھ سکے۔ تو بہرحال یہ بھی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ کہتے ہیں کہ کیسے دوبارہ اٹھنا ہوگا، ان سے کہیے کونوا حجارۃ او حدیدا، آپ پتھر بن جائیں یا لوہا بن جائیں، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یہ پتھر اور لوہا تو ایک یعنی طرف کریں، اگر آپ کے ذہن میں، آپ کی سوچ میں، آپ کے سینے میں اس سے بھی کوئی بڑی مخلوق ہے، آپ یہ نہیں سمجھتے نا یہ تو نہیں نہ ہو سکتا، کہا اتنی کوئی بڑی مخلوق بھی آپ کے ذہن میں ہے تو آپ وہ بن جائیں، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ رب العالمین وہ بھی تمہیں دوبارہ یعنی بنا سکتا ہے، ایسا اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے۔ چھٹے رکوع کے اندر ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ شیطان کو فساد کا موقع نہ دے، بلکہ آپس کے اندر معاملات درست رکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ شیطان کا کام دشمنی ڈالنا ہے اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف قوموں کی ہلاکتوں کا ذکر کیا، اور یہاں شجرہ ملعونہ یعنی جس درخت پہ لعنت کی گئی ہے اس کا ذکر کیا، مراد یہاں سے زقوم کا درخت ہے جو جہنم میں یعنی اس کی آگ میں اگنے والا ہے۔ تو یہ لوگوں کی عقل نہیں مانتی، لیکن ایک مومن وہ قرآن و حدیث کی نصوص سے یہ بات مان جاتا ہے کہ ایک آگ کے اندر بھی درخت اگ سکتا ہے اور یہ جہنمیوں کے کھانے کے لیے ہوگا۔ اب جو رب آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو بچا سکتا ہے، وہ رب آگ کے اندر درخت بھی اگا سکتا ہے، اس لیے ایمان والے کے لیے تو یہ کوئی سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح 7ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا اور یہ ذکر فرمایا کہ یعنی ان کو سجدے کا حکم دیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہ کیا بلکہ ہٹ درمی میں آ گیا، تو اللہ رب العالمین سے مہلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی اور کہا اپنی کوشش کے ساتھ جتنا تو بہکا سکتا ہے بہکا لے، آواز کے ساتھ بہکا سکتا ہے، اپنے گھوڑے اور پیادے لوگ لگا سکتا ہے وہ یعنی کر لے، مال اور اولاد میں شریک ہو سکتا ہے کر لے، اور اسی طرح یعنی ہو جا، اور اسی طرح ان کو وعدے دلا، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے جتنے بھی وعدے ہیں یہ دھوکے پہ مبنی ہے، اس لیے اس کے حوالے سے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بعض قدرتوں کا ذکر کیا اور لوگوں کو ڈرایا کہ لوگ اس حوالے سے باز آ جائیں، اور یہاں یہ بھی بات ذکر فرمائی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے اور بر و بحر میں ان کو سوار کر دیا، ان کو پکیدہ چیزیں کھانے کے لیے دیں اور بہت زیادہ مخلوقات پہ فضیلت عطا کی۔ اب بہت زیادہ مخلوقات سے مراد ایک تو یہ ہے کہ بہت زیادہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات انسانوں کے علاوہ جو ہیں فرشتے ہیں اور اسی طرح جن ہیں اور دیگر جانور ہیں، ان پر اللہ رب العالمین نے فضیلت دی، چونکہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اسے تکریم بخشی ہے،
لیکن علماء نے یہاں یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ جو ہے نا کہ مطلقاً ہر ایک پہ فضیلت یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ پہ تو فضیلت دی ہے لیکن ہر ایک پہ فضیلت نہیں۔ اس سے بعض علماء کہتے ہیں کہ بعض فرشتے جو ہیں وہ انسانوں سے افضل ہیں۔ اسی طرح انسانوں کے اندر بھی بعض ایسے ہیں کہ جو افضل ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو عالم کہا تھا نا کہ میں زیادہ جاننے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی تھی کہ میرا بھی ایک بندہ ہے جو تجھ سے زیادہ جاننے والا ہے، جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام سفر کر کے گئے، جیسا کہ اسی پارے کے اخیر میں یہ بات آئے گی کہ موسیٰ علیہ السلام خضر کے پاس گئے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے لشکر اتنے ہیں، وما یعلم جنود ربک الا ھو، کہ اسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک شرف بخشا ہے، لیکن کئی مخلوقات ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ فضیلت پا جاتی ہیں، اور یہ چیز عمل کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر اعمال انسان کے درست ہوں تو انسان کو فائدہ ہے، وگرنہ بد اعمالیوں پہ اگر انسان آ جائے تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح 8ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی، قیامت والے دن ہم جب لوگوں کو بلائیں گے تو یہ اپنے امام کے ساتھ آئیں گے۔ تو امام سے ایک تو مراد یہ ہے پیشوا، کہ وہ بھی پیشوا بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اور دوسرا اس کا معنی اعمال نامہ بھی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ یہ ساری چیزیں فی امام مبین، واضح ایک کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ تو امام کا معنی پیشوا بھی ہے اور اعمال نامہ بھی ہے، اور یہاں ممکن ہے کہ اعمال نامہ زیادہ مفہوم واضح ہو۔ کیوں؟ متصل بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، کہ جن کے دائیں ہاتھ پہ اعمال نامہ دیا گیا تو وہ اپنی کتاب پڑھیں گے اور ان پر کسی قسم کا ظلم بھی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی، جو یہاں اندھا رہا وہ قیامت کے دن بھی اندھا ہوگا اور راستے کا بھٹکا ہوا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو یہاں نبینا ہے قیامت والے دن بھی نبینا ہوگا، مراد یہ ہے جو حق دیکھنے سے نبینا ہے، آج وہ حق نہیں دیکھتا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے حقیقت میں اندھا کر دے گا، جیسا کہ اگلے بارے میں انشاءاللہ ہم مزید بات کریں گے۔ باقی اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار کی اس کوشش کو ذکر کیا کہ وہ مکے سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو بھی ڈرایا کہ انہوں نے اس سے پہلے اقوام کی تاریخ کو نہیں پڑھا، جیسے ان کے ساتھ ہوا تو ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اللہ تعالیٰ کا طریقہ بدلتا نہیں ہے۔ 9ویں رکوع کے اندر نماز کا ذکر کیا گیا ہے، خصوصاً تہجد کی نماز کا ذکر کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور قرآن کو شفا اور رحمت بتایا گیا ہے، اور یہ باتیں ذکر بہرحال کی گئی ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، بقیہ بار نفل ہے، لیکن یہ رکوع اور اس میں یہ آیت جو ہے یہ بتاتی ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفل تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد فرض نہیں تھی۔ 10ویں رکوع کے اندر روح کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ یہ روح اللہ تعالیٰ کا ایک امر ہے۔ پھر قرآن کو بطور چیلنج ذکر کیا گیا کہ سارے انسان اور جن مل جائیں اس قرآن جیسی کوئی کتاب لانا چاہیں، سارے ایک دوسرے کے مددگار بن کے بھی اس طرح کی کتاب قرآن نہیں لا سکتے۔ پھر کفار کے مطالبے ذکر کیے گئے کہ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمارے لیے زمین سے چشمے جاری نہ ہوں، یا تیرے لیے کوئی باغات ہونے چاہیے کھجوروں کے، انگوروں کے، پھر ان کے درمیان سے نہریں جاری ہونی چاہیے، یا تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دے، جیسے تیرا خیال ہے نا عذاب آئے گا، یا تو اللہ کو لے آ یا فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آ، پھر ہم مان لیں۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ تیرے لیے سونے کا محل ہونا چاہیے اور تو آسمان پہ چڑھے، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُ، اور اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم یہ نہ دیکھ لیں، صرف چڑھنے پر نہیں، جب تک تو کتاب نہ لے کے آئے، کتاب لے کے آئے گا ہم خود پڑھیں گے پھر ہم تیرے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات ذکر کی، قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، آپ ان سے کہیے کہ میرا رب پاک ہے، یعنی وہ یہ سارے کام کر سکتا ہے، میں ایک بشر رسول ہوں۔ تو یہ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ذکر فرما دیا۔ پھر اس سے اگلے رکوع کے اندر یعنی 11ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ یہ کہتے ہیں بشر ایک رسول کیسا ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ وجہ ذکر فرما دی، قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، کہ اگر زمین پہ چلنے والے فرشتے ہوتے تو ہم فرشتہ کو رسول بھیج دیتے۔ مقصود یہ ہے کہ جب چلنے والے
یہاں انسان ہیں تو ان کی ہدایت رہنمائی کے لیے ہم نے ایک انسان کو منتخب کیا ہے۔ اسی طرح 12ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی 9 نشانیوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بتایا جو علم والے ہیں جب ان پر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے اسماء الحسنیٰ کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ دعا کرنے کا، اور آخر میں یہ بتا دیا کہ آپ یہ کہیں کہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، کہ وہ ذات بہت ہی پاکیزہ ہے جس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی اس کا شریک ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا ولی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام کر نہیں سکتا، اس لیے اسے ساتھ اپنے لیے کئی چیزیں رکھنی پڑی۔ بہرحال اس کے بعد 13ویں رکوع کے اندر سورۃ کہف کا آغاز ہوتا ہے، اور سورۃ کہف کا آغاز الحمدللہ لفظ سے ہوا ہے۔ قرآن مجید کے اندر 5 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوا ہے۔ ایک تو سورۃ الفاتحہ ہے، اسی طرح سورۃ الانعام ہے، اور ایک یہ سورۃ کہف ہے، اور اسی طرح 22ویں پارے کے اندر سورۃ سبا اور فاطر، یہ 2 صورتیں ہیں۔ یہ 5 صورتوں کا آغاز الحمدللہ سے ہوا، اللہ تعالیٰ کی تعریف سے۔ اور پہلے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہی یہ بات ذکر کی کہ آپ ان کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو ختم کر لینا ہے۔ پھر اصحاب کہف کا ذکر کیا، اور 14ویں رکوع کے اندر اصحاب کہف کا وہ واقعہ ذکر کیا کہ چند نوجوان تھے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے، لیکن ان کو قوم کی مخالفت کی وجہ سے نکلنا پڑا، ایک غار میں انہوں نے پناہ لی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غار میں یعنی ان کو بحفاظت رکھا، سورج سے بھی اللہ تعالیٰ بچاتے رہے، اور اسی طرح ان کو سلائے رکھا۔ جیسا کہ 15ویں رکوع کا آغاز بھی ہوا کہ آپ ان کو دیکھتے ہیں جیسے بیدار ہیں جبکہ یہ سوئے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اتنی رحمت کی کہ ان کے پانسے بھی اللہ تعالیٰ پلٹتے رہے، دائیں اور بائیں جانب بھی، اور ایک کتا رکھوالی کے لیے غار کے منہ میں یعنی کہ بٹھا دیا، جو بھی اس کی طرف جاتا تھا ڈر کے واپس آ جاتا تھا۔ بہرحال پھر جب بیدار ہوئے تو یہ بات یعنی کہ آپس میں شروع ہو گئی کہ کتنی دیر ہم ٹھہرے ہیں، تو انہوں نے آپس میں یہ بات یعنی کی کہ کوئی کہنے لگا 1 دن، یا 1 دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ بہرحال انہوں نے کوئی پیسے دے کر، چاندی دے کر بھیجا، سکے دے کے بھیجا کہ جا کے شہر سے کوئی چیز خرید کے لے کے آئیں جو ہم کھا سکے، لیکن خیال رہے کوئی دیکھ نہ لے وگرنہ وہ ہمیں رجم کر دیں گے، یا ہمیں اپنی ملت پہ واپس لے جانے کی کوشش کریں گے، تب ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ بہرحال آپس میں بات چیت ہوتی رہی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی تعداد کے حوالے سے بات کی کہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ وہ 3 نوجوان تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کوئی کہتا ہے 5 تھے، چھٹا کتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرما کے کہا رجما بالغیب، یہ ایسے بن دیکھے ہی باتیں ہو رہی ہیں۔ باقی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 افراد تھے اور 8واں کتا تھا، تو کہا قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، کہ کہہ دے میرا رب ان کی تعداد کو زیادہ جانتا ہے، ان کی تعداد کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد 7 تھی اور 8واں کتا تھا، کیونکہ جو پہلی تعداد ذکر کی گئی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ یہ ویسے ہی بن دیکھے باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن بعد والی تعداد کی اللہ تعالیٰ نے نفی نہیں کی ہے۔ 16 رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بات تو یہ کہی کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں تو یہ کہا کریں انشاءاللہ میں ایسا کروں گا، اگر بھول جائے جب بھی یاد آئے آپ ایسا کہہ دیں، یعنی انشاءاللہ کہنے کی اہمیت بیان ہو رہی ہے۔ اسی طرح کتنی دیر وہ ٹھہرے اس کی مدت بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، کہ وہ 309 سال تک وہیں رہے۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساری چیزوں کے اوپر قادر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لگا کے رکھیں، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے چہرے کو چاہتے ہیں، اور ان سے اپنی نگاہوں کو ہٹانا نہیں۔ اگر آپ دنیاوی زندگی کے پیچھے چلے گئے تو پھر اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ ایسے آدمی کی پیروی آپ نے نہیں کرنی جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا اپنے ذکر سے، اور وہ اپنے خواہش نفس کا پجاری بن چکا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی فضیلت بیان کی، اور کفار جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے حوالے سے بتایا کہ ان کے لیے کس طرح کا عذاب ہوگا۔ 17ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ 2 باغ والوں کا ذکر کی، 2 دوستوں کا ذکر کیا کہ جن میں سے ایک کے پاس 2 باغات تھے اور اس کے ارد گرد کھجوروں کے درخت تھے، درمیان میں کھیتی تھی، یعنی باغات بھی تھے انگوروں کے اور کھجوروں کے درخت بھی تھے ساتھ، اور تیسری چیز کھیتی بھی تھی۔
اتنی نعمتیں عطا کی. اس نے کہا جی میں بڑی ہی یعنی میرے اوپر کرم ہے. انا اکثر من کا مال و اعز نفرا، میرے پاس مال بہت زیادہ ہے اور نفری بھی بہت زیادہ ہے. تو بہرحال اس نے جب یہ ظلم والی بات کہی، اپنے اوپر فخریہ ایک انداز، مال پہ فخر کرنے والا انداز اپنایا، تو اسے سمجھایا گیا، ساتھی نے سمجھایا کہ ایسا نہ کر. وہ کہتا تھا کہ یہاں بھی مجھے اچھا ملا ہے، اور اگر میں رب کے پاس بھی چلا جاؤں نا تو وہیں مجھے اچھا ہی سارا کچھ ملے گا. تو ساتھی نے سمجھایا کہ جب تو باغ میں جاتا ہے تجھے تو یہ کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ تو ساری مشیت اللہ کی ہے اور قوت اللہ کی طرف یہ نسبت ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال اس نے جب اس بات کو نہ سمجھا تو اس کے مال کو اللہ رب العالمین نے تباہ کر دیا، ختم کر دیا. تو اس وقت اسے فائدہ بالکل نہیں ہوا. پھر وہ افسوس کے ساتھ کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتا. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مشرک بھی تھا. کلمہ پڑھنے کے باوجود کوئی بندہ مشرک ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے کہ کلمے کے ساتھ اگر شرک ہی کرنا ہے تو کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ. جہاں یہ بتایا کہ یہاں اسے نقصان ہوا، وہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی ہنالک الولایۃ للہ الحق هو خیر ثوابا وخیر عقبا. قیامت والے دن بھی حقیقی جو ولایت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مطیع بندے بننے کی ضرورت ہے. 18ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی کی مثال ذکر فرمائی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر دنیاوی زینت کی بات کی کہ یہ جو مال ہیں، یہ بیٹے ہیں، یہ دنیا کی زینت ہے، لیکن اصل جو فائدے کی چیزیں ہیں والباقیات الصالحات، وہ نیک اعمال ہیں جو قیامت کے دن انسان کو فائدہ دینے والے ہیں. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا اور یہ بتایا قیامت والے دن کتاب جب اعمال نامہ کھولا جائے گا فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، آپ دیکھیں گے مجرم ڈر رہے ہوں گے اس سے، اور ساتھ کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے اس کتاب کو کیا ہو چکا ہے، اس اعمال نامے کو کیا ہوا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو کوئی میری چھوٹی بات کوئی بڑی چھوڑی نہیں ہے، بلکہ سب کچھ اس نے لکھ رکھا ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے اپنے سامنے پائیں گے. ولا یظلم ربک احدا، اور اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان جرم اس نے کیا ہی نہیں اور اس کے کھاتے میں پڑا ہوا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. 19ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سجدے کے حوالے سے بات کی کہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ ابلیس جنوں میں سے تھا. یہ بات بعض لوگ کہتے ہیں نا وہ فرشتوں میں سے تھا، ایسے اس کی جنس فرشتے تھی، یاد رکھیں جنس کے اعتبار سے وہ جن ہی تھا. تو بہرحال اسی طرح 20ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو ذکر کیا اور ساتھ بتایا کہ ہمارے جو رسول ہیں مبشر بن کے آتے ہیں، منذر بن کے آتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں. باقی جو نصیحت قبول کرتا ہے اسے فائدہ ہے، لیکن ایسا شخص بہت بڑا ظالم ہے جسے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے اس کے باوجود وہ اعراض کرے اور وہ ساری چیزیں بھول جائے. ایسا آدمی جو ہے قیامت والے دن نقصان اٹھائے گا. لیکن ساتھ فرمایا کہ یہ جو تیرا رب ہے انتہائی بخشنے والا اور رحمت والا ہے، اگر لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے پکڑنا چاہے لعجل لهم العذاب، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلد ان کو عذاب دے دے. لیکن اللہ تعالیٰ ایک وقت تک مہلت دیتے ہیں، لیکن جب کوئی اپنی بدعمالیوں سے باز نہ آئے تو آخرکار اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے. اسی طرح 21ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بارے میں موسیٰ علیہ السلام اور وہ خضر کا جو سفر تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا خضر کی طرف، اس کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ ایک نوجوان لیا، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے کہ وہ یوشع بن نون تھے. تو چلتے رہے، یہ بتایا گیا تھا کہ جہاں دو سمندر یعنی ملیں گے وہاں جا کے آپ کو ملے گا. تو وہاں ساتھ ایک انہوں نے مچھلی بھی لے لی، تو وہ مچھلی اس سمندر میں کود گئی. جب وہاں پہنچے آرام کیا تو مچھلی اس سمندر میں چلی گئی. تو انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا جی وہ مچھلی دیں، تو اس کو پھر یاد آیا کہ ہم تو مچھلی پیچھے یعنی کہ وہ تو سمندر میں کود گئی تھی. تو بہرحال سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس سفر کی وجہ سے ہمیں کافی تھکاوٹ پہنچی ہے. تو جب اس نے بتایا کہ وہ مچھلی تو وہاں سمندر میں چلی گئی تھی، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہمارا اصل ٹھکانہ وہی ہے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں. آخرکار ان کے پاس آئے، وہاں اللہ کا ایک بندہ جس کو خضر علیہ السلام کہا جاتا ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، وہاں وہ موجود تھے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جی آپ مجھے کچھ سکھا سکتے ہیں، میں آپ کی پیروی کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے.
ویسے صبر ہو کیسے سکتا ہے جب کہ کوئی چیز آپ کو پتہ نہیں ہے اور ایسی چیز آپ کے سامنے آ گئی کہ جسے آپ بالکل جانتے بھی نہیں ہیں، اس لیے آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، میں صبر کروں گا، آپ مجھے ساتھ رکھیں، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہاں یاد رکھیں کہ استاد سے جب سیکھنا ہو تو انسان کو کچھ نہ کچھ صبر کرنا پڑتا ہے اور استاد کی نافرمانی نہیں کی جاتی۔ پھر انہوں نے کہا جی اگر آپ نے میری پیروی کرنی ہے تو کسی چیز کا مجھ سے سوال نہیں کرنا جب تک میں ذکر نہ کر دوں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جب وہ کشتی میں بیٹھے 3 واقعات پیش ہوئے تھے، 2 کا یہاں ذکر ہے اور تیسرے کا اگلے پارے میں انشاءاللہ ہم وہ ذکر کر دیں گے۔ کشتی میں بیٹھے تو کشتی کو انہوں نے اس کے پھٹے کو کھیڑ دیا، اس کو تھوڑا سا اکھیڑا، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام بول کے کہتے ہیں کہ آپ غرق کرنا چاہتے ہیں کشتی والوں کو۔ تو انہوں نے کہا جی میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں بھول گیا ہوں، اس لیے میرا آپ مواخذہ نہ کریں۔ تو بہرحال پھر سیدنا خضر علیہ السلام موسیٰ دونوں چل پڑے۔ ایک نوجوان کو دیکھا یا ایک بچے کو دیکھا تو وہاں خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے کہ آپ نے ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا ہے، یہ تو بہت ہی یعنی کہ منکر کام آپ نے کیا ہے، کتنا برا کام کیا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیسرا واقعہ اگلے یعنی کہ تیسرا جو معاملہ پیش ہوا وہ اگلے پارے 16 پارے کے اندر موجود ہے، اس کا ذکر کیا اور ساتھ وجہ بھی ساتھ بتا دی کہ یہ واقعات کیا ہوئے، اصل اس کے پیچھے کیا راز تھے۔ تو بہرحال انشاءاللہ ہم ان کا ذکر آئندہ کل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، حقیقی فہم عطا کرے اور اس کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔